السلام علیکم۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر۔ 27ویں آئینی ترمیم کا جیسے ہی بات چیت شروع ہوئی تو اسلام آباد کا جو سیاسی پارہ ہے وہ ایک بار پھر ہائی ہو چکا ہے، اور اس وقت جس مقام پر میں موجود ہوں تو بہت سارے لوگ اس مقام سے بخوبی واقف ہوں گے۔ جب 26ویں آئینی ترمیم پیش ہو رہی تھی تو میرے عقب میں جو بنگلہ نمبر 7 ہے، یہ وہی گھر ہے جہاں پر صبح، دوپہر، شام اور رات دیر تک جو ہے وہ بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے لے کر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر، ایسی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوگی جس نے اس گھر کے چکر نہیں لگائے تھے اور 26ویں ترمیم سے متعلق بات چیت نہیں کی تھی۔ تو آج پھر مجوزہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس سے متعلق سیاسی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ آج آزاد سینیٹر فیصل واوڈا سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ یعنی بنگلہ نمبر 7 جو اسلام آباد کے ایمبیسی روڈ پر واقع ہے وہاں پر پہنچے ہیں، اور اس وقت ان کی مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقات ہے وہ ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجوزہ آئینی ترمیم پر جو ہے وہ بات چیت کی جا رہی ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کا یہ کہنا ہے کہ آج میں مولانا فضل الرحمان سے اس لیے مل رہا ہوں کہ میں ان کا موقف جان سکوں کہ 27ویں ترمیم سے متعلق ان کا موقف کیا ہے، جبکہ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق ابھی تک ڈرافٹ کوئی حتمی طور پر تو سامنے نہیں آیا۔ البتہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ حکومت کی بڑی اتحادی جماعت ہے تو ان کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کیا تھا، جس پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے موقف سے جو ہے وہ آگاہ کیا تھا، اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا اور اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سینٹ کا اور قومی اسمبلی دونوں کے الگ الگ اجلاس بھی بلا لیے گئے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس جمعے کے روز تک جو ہے وہ مؤخر ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جمعے کے روز جو ہے وہ سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم پیش کر دی جائے گی۔ سینٹ میں جب جمعے کے روز پیش ہوگی تو ہفتے کے روز یعنی معمول کے مطابق ہفتے کے روز پارلیمان سے چھٹی ہوتی ہے، تو اس بار ہفتے کے روز بھی پارلیمان کے اندر ترمیم پر بحث ہوگی۔ جمعہ اور ہفتہ دو روز اس ترمیم پر بحث ہوگی۔ اس ترمیم کو متعلقہ قائمہ کمیٹی میں بھی بھجوایا جائے گا، اور جیسے ہی بحث مکمل ہوگی تو سینٹ سے اس ترمیم کو پاس کروا لیا جائے گا، اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے ایوان میں اس ترمیم کو پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح بحث ہوگی، یا پھر شاید سینٹ میں منظوری سے قبل قومی اسمبلی میں بھی سینٹ کے ساتھ ہی پیش کر دیا جائے۔ 2 روز تک قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں اس ترمیم پر بحث ہوگی، متعلقہ قائمہ کمیٹیوں میں بھیجا جائے گا، کمیٹی سے منظوری کے بعد ایوان سے اس ترمیم کی منظوری لے لی جائے گی۔ ذرائع اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 14 نومبر تک اس ترمیم کو جو ہے وہ حکومت بآسانی منظور کروا لے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کا بھی اس حوالے سے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی حکومت کی اتحادی ہے، متحدہ قومی موومنٹ بھی حکومت کی اتحادی ہے، انہوں نے بھی اس پر اپنی مشاورت شروع کر دی ہے، جبکہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے اپنے تمام تر پارلیمانی ممبران کو، وفاقی وزراء کو سختی سے ہدایت کر دی ہے کہ وہ اسلام آباد سے باہر اور خصوصاً بیرون ملک ان دنوں میں نہیں جائیں گے۔ تمام ممبران اور تمام پارلیمانی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں ہی ان کو موجود اور خصوصاً اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اس وقت مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کی اگر میں صورتحال کی بات کروں قومی اسمبلی اور سینٹ میں پارٹی پوزیشن کی، قومی اسمبلی میں تو اس وقت حکومت کو 2/3 اکثریت موجود ہے، مگر سینٹ میں کچھ اپسیٹ ہونے کے امکانات موجود ہے، کیونکہ اس وقت سینٹ میں اگر میں پارٹی پوزیشن کی بات کروں تو اپوزیشن اور حکومت کے پاس 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے۔ حکومت کے ساتھ 2/3 اکثریت اس وقت ہوگی کہ اگر عوامی نیشنل پارٹی کے جو 3 سینیٹران ہیں اگر وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر حکومت بآسانی اس بل کو منظور کروا لے گی، اور اگر اے این پی نہیں دیتی تو پھر جے یو آئی چونکہ بظاہر تو وہ اپوزیشن میں ہی موجود ہے، اے این پی حکومت کے ساتھ بھی ہے اور حکومت کے ساتھ نہیں بھی ہے، ان کی پوزیشن ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اگر اے این پی ساتھ دیتی ہے تو پھر شاید حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اگر اے این پی ساتھ نہیں دیتی تو پھر حکومت کو جے یو آئی کے ساتھ بھی بات چیت کرنی پڑے گی، اور اس حوالے سے پھر پارٹی پوزیشن کچھ مختلف ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر میں بات کروں تو چند روز قبل سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی ملاقات کی تھی، اور بلاول بھٹو زرداری نے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہی مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کی تھی اور ان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ ابھی تک پیپلز پارٹی کی بھی پوزیشن واضح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے سی ای سی کا، وہ اس میں اپنا فیصلہ کریں گے، تو مولانا فضل الرحمان کی صورتحال بھی ابھی تک اس حوالے سے واضح نہیں ہے، ان کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا، آیا 27ویں آئینی ترمیم کی وہ حمایت کریں گے یا پھر مخالفت۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق کسی بھی کمیٹی میں شامل نہیں ہوں گے، نہ وہ اس میں کوئی آئین میں ترمیم
یا کچھ نکالنے کے حوالے سے کوئی اپنی رائے نہیں دیں گے. انہوں نے اس ترمیم سے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا اور ایک بار پھر 27ویں آئینی ترمیم سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے. مگر مولانا فضل الرحمان جب بھی پارلیمان سے متعلق ملک میں کوئی بڑی ترمیم سے متعلق بات چیت ہوتی ہے تو مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت JUI کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو وہی صورتحال اب کچھ دیکھنے کو مل رہی ہے. فیصل واوڈا کی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی, بلاول بھٹو زرداری کی بھی ہو چکی ہے اور اپوزیشن کی بھی, یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر, جنید اکبر کی بھی مولانا فضل الرحمان سے اس حوالے سے ملاقات ہو چکی ہے اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ابھی فیصل واوڈا جائیں گے, اس کے بعد اگلی کون سی ملاقات ہوگی یہ تو کہنا قبل از وقت ہے, مگر مولانا فضل الرحمان کی اہمیت ایک بار پھر اختیار کر چکی ہے. اب دیکھتے ہیں حکومت اس بار 27ویں آئینی ترمیم کو بآسانی پاس کروا لیں گے یا پھر حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. مزید اپڈیٹس اور 27ویں ترمیم سے متعلق جو خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دے. اللہ نے کے بعد.